یہ جو سارا کلچر ہے نا یہاں کا کہ بڑے کا لحاظ کرو اور بڑے کی رسپیکٹ, یہ ملک بڑا ہی اس وجہ سے ہے. ہر بندہ مذہبی رسومات ادا کرتے ہوئے تصویریں اور ویڈیو بنا کے کیوں سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں؟ کیونکہ ڈیورس ریٹس بہت زیادہ بڑھ گئے ایک زمانے میں, آج سے کچھ سال پہلے. تو اب جو بچے اس کا بائی پروڈکٹ ہیں وہ کہتے ہیں چیز ہی نہیں ٹھیک, اس لیے وہ کہتے ہیں ہم نے بیاہ بھی نہیں کرنا. جو 90s کے لیجنڈز ہیں ہم ان کو جیسا مرضی سمجھتے ہوں, حفیظ سے تو وہ 1 ارب گنا بہتر ہے نا. ابھی بھی یہ مانتا ہوں کہ آسٹریلیا کی بیٹنگ جو ہے نا بہت خطرناک ہے, وہ میرے خیال میں انڈیا سے بہت زیادہ خطرناک ہے. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل شیئر کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر بہت لطف آ رہے ہیں, بہت مزہ آ رہا ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں, بہت مبارک ہو انڈیا کو. سر ہاں, انڈیا نے چیمپئنز ٹرافی جیتی, واہ واہ واہ, ویری ویل ڈیزروڈ, ان بیٹن. ہاں جی, اور انمووڈ. وہ سر بات یہ کہ ظاہر ہے وہ جو ایڈوانٹیج تھا نا, اس ایڈوانٹیج کا ذکر تو ہم نے سب سے پہلے کیا تھا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ بس بات ہو گئی, ختم ہو گئی. میں جو ہے نا بڑا تنگ پڑ گیا ہوں اس سے. پاکستان میں نا ایک عادت سے پڑ گئی کہ روتے ہی رہتے ہیں کہ یہ سازش ہو گئی, وہ IMF جو ہے وہ پٹرول نہیں سستا کرنے دے رہا, وہ امریکہ جو ہے وہ فلاں نہیں کرنے دے رہا, انڈیا جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی نہیں کرنے دے رہا. یار بس نہیں کرنے دے رہا تو نہیں کرنے دے رہا. مطلب بات یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی اکانومی جس کی مضبوط ہوتی ہے وہ اپنی شرطیں منواتا ہے. مطلب آپ مجھے بتائیں ادھر جو یہ ایک عام آدمی ہے اس کے اور اسٹیبلشمنٹ کے رائٹ ایک جتنے ہیں. مطلب چلیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس تو 7 بندوق بھی ہے اس کے, اور وہ جو سازگار میں لڑکی نے گاڑی کے نیچے دے دیا تھا بندے, اس کے رائٹ سے ایک جتنے ہیں. اس ملک کے اندر 2 لوگوں کے رائٹ سے ایک جتنے نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہو کہ پوری دنیا جو ہے نا وہ بس کسی طرح پاکستان کو لوچو پوچو کرتی رہے. کیوں؟ ایک تو لوچو پوچو نہیں, دوسرا آپ اگر اس پوزیشن میں ہوتے خود پاکستان کہ وہ ڈکٹیٹ کرتا کہ جی انڈیا میں جو کرے گا پاکستان ڈکٹیٹ کہ جی انڈیا میں ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, بڑی اچھی بات ہے, ہم دبئی میں کھیلیں گے سارا ٹورنامنٹ, آپ بھی کریں گے ابھی, یہ آپ کی ویمنس ٹیم بھی ابھی یہ کرے گی, آپ جیت جائیں. کیا مسئلے والی بات ہے؟ اگر تو واحد یہی وجہ ہے, مطلب اگر روہت شرما اچھا نہیں کھیلا, کوہلی نہیں اچھا کھیلا, ہاردک پانڈیا نے دونوں سیمی فائنل اور فائنل میں اسٹریٹ پہ 2 چھکے نہیں مارے, اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا اور صرف وہ اس لیے جیتے ہیں کیونکہ وہ دبئی میں سیٹل ہو گئے تھے, تو بس ٹھیک ہے, مطلب ٹھیک ہے, چلو ایک لحاظ سے اگلا ورلڈ کپ ہمارا آ رہا ہے سر جیتے پڑے. تو اس کے اندر یہ بھی ایڈ کر لیں کہ باقی انٹرنیشنل جو بورڈز ہیں, مطلب ایتھرٹن اور باقی پتہ نہیں کتنے کتنے جو کچھ کامنٹیٹرز ہیں, انہوں نے بھی بڑی تنقید کی کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے, بنتا ہے ان کا کہنا, لیکن اب آپ بھی یہ کرنے کو جا رہے ہیں تو آپ پہ بھی تنقید ہوگی کہ یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے, ایسے تو یہ آپ نے بڑا برا کیا, تو تب آپ جیت جانا, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اس میں سر دیکھیں مثبت پہلو کیسے نکالا ہے اس کا. سر بہت خوبصورت آپ نے پہلو نکالا ہے. دوسرے اس میں آپ نے بیچ میں وراٹ کوہلی کا ذکر کر دیا. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر بہت اوور ریٹڈ. سر فائنل میں نہیں چلتا لڑکا. سر ویسا وہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ کے بھائی کو چیئر کرنے کے لیے اچھا اس طرح سے کہہ رہے ہیں سر سٹینڈز میں انوشکا شرما آئی ہو, سر آپ کے بھائی کی میت اٹھے تو اٹھے, کوئی بالر وکٹ نہیں نکال سکتا. سر لیکن اب آپ اس کا میں دوسرا اینگل دیتا ہوں. ان کی شادی کو ٹھیک ٹھاک ٹائم ہو گیا سر آپ انوشکا شرما مطلب کیا بات ہے, مطلب بٹ سر کچھ دیر بعد نا وہ جو ہے نا پہلے 2 میچز 3 میچز کے اندر کہ یار وہ ذرا اچھا کھیل رہے ہیں, ختم ہو جاتی سر چیز. یہ دیکھیں یہ شادی کا سر حسن ہے سر اس طرح سے کہ ایونچولی نا آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یار, مطلب کیونکہ سر گھر پہ بھی لائف چل رہی ہوتی ہے نا, وہ بھی آپ کو یاد آتی رہتی ہے کہ اس دن ہوا تھا تو آج پچ پہ نہیں ہو رہا. سر یہ بھی مد نظر رکھیں, بات سر ضروری ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دوسرا سر کل انفارچونیٹلی آپ کے بھائی نے میچ دیکھا سب کٹے ہی تھے اور مجھے بڑا دکھ ہوا, اور میں آج فارملی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہا ہوں. ODI مطلب ویسے بھی میں نہیں دیکھتا تھا, لیکن اب تو سر میں لعنت بھیجتا ہوں ODI کرکٹ پہ. اور اس کی وجہ پتہ ہے کیا, میرا پہلے ہی خیال یہ تھا کہ صرف پاکستانی جو ہے نا, وہ پاکستانی یہ کہہ رہا ہوں, پاکستانی جو ہے پاکستانی ہے چڑھا ہوا ہے سر, اس میں یہ چڑھا ہوا میرا خیال تھا صرف پاکستانی جو ہے نا وہ بہت دقیانوسی اور فضول کرکٹ کھیلتے ہیں, خاص طور پہ اور بھی کھیل جاتے ہیں. سر میں نے سال گیا کہ ODI میں نا ابھی تک بومر مینٹالٹی چل رہی ہے کہ وہ اب وہ نیوزی لینڈ والے جو ہیں, کل ان کا بیٹنگ میں فرسٹ 10 اوور انہوں نے بہت اچھے کھیلے, لاسٹ 10 اوورز بھی انہوں نے اچھے کھیلے. مسئلہ تھا درمیان کے 30 اوورز کا. اچھا وہ کیوں تھا مسئلہ, پہلے 10 اوور دونوں سائڈ پہ فاسٹ بالر لگے رہے, انہوں نے بہت مارا. آخری میں
शामी के 5-6 ओवर करवाए 10 में से, उन्होंने फिर अच्छा खेला। बीच के 30 ऐसे थे दोनों साइडों से लगे हुए थे स्पिनर, और जो न्यूजीलैंड थी वो पैदल हो चुकी हुई थी। अच्छा, तो फिर जब ये पता लग गया था कि उधर स्पिनर बहुत मुश्किल है खेलना, तो फिर आके शुरू में इतने ओवर फास्ट बॉलर की करवाने की क्या जरूरत थी? इनका ख्याल था कि न्यूजीलैंड के पेसर इंडिया को लपा डाल दें। कैसे? तो ये इन्होंने ऐसे शुरू में सर बीच में स्पिन डाली तो मैच फंस गया था, बीच में मैच हल्का सा तुमका दिया मैच में जब स्पिन आई है। और उसमें आप ये देखें ना कि किसी का ये भी होगा सवाल कि जी वो ओवर नहीं पूरे कराने, मतलब इंडिया तो 4 स्पिनर्स के साथ गया है मैच में, तो इनके पास तो इतने नहीं है। अच्छा वो ठीक है बात, लेकिन अब इंडिया जैसी साइड के आगे 250 जो है वो कोई बहुत बड़ा टोटल नहीं है, तो आपने शुरू में प्रेशर डालना है तो शुरू में कुछ स्पिन लगा के कुछ निकाल लो, फिर शायद फास्ट बॉलर भी कुछ डंग टपाओ सा कर ले, अदरवाइज 250 तो वो कर लेंगे। और दूसरी एक और चीज़ ये है कि सर मुझे नहीं पता, अगेन मैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, मुझे नहीं पता कि उसमें जाके क्या फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन जो निचले लेवल की क्रिकेट है जो हम आप खेलें सर, उसमें हर बंदा ना ऑफ स्पिन करा लेता है। तो ये ऊपर वालों से क्यों नहीं होती? मतलब सर वो उसका आई थिंक रेगुलेशन भी होगी सर। ये तो नहीं उसने एक बंदा जो 150 पे करा रहे हो एकदम से कहते यार मैं ऑफ स्पिन कराऊंगा 3 बॉलें मैं कराऊं। सर जब हम आपस में खेलते हैं तो होता है ना यार मैं 3 फास्ट कराऊंगा और 3 स्पिन कराऊंगा, यहाँ नहीं हो सकता सर मेरे ख्याल। नहीं सर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आप जो मर्जी करा लो, आप विकेट कीपर से बॉलिंग करवा लो, इसमें ऐसा कौन सा मसला है? ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम के लिए कर देंगे राइट आर्म फास्ट स्पिन। वो बल्कि मुझे अब जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी था, ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाला, अगेन वो ऑस्ट्रेलिया की, मैं अभी भी ये मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जो है ना बहुत खतरनाक है, वो मेरे ख्याल में इंडिया से बहुत ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने मार खाई बॉलर्स से, और अगेन बॉलर्स का भी रौला क्या था कि वो जो स्पिनर थे ना, वो जैम्पा तो चलो मशहूर आदमी है, वो जो दूसरा स्पिनर था वो भी ठीक था, और मतलब दुबई में तो वो ठीक ही था। वो तो जो अब तोहफे फास्ट बॉलर लेके गए हुए थे ना, अच्छा अगेन उस पर मैं उनको कोई तनकीद इसलिए नहीं करता कि वहाँ पे वो इनके जो है फास्ट बॉलर मशहूर स्टार्क वगैरह, उनके इंटरव्यू हुए कि जी आप क्यों नहीं जा रहे चैंपियन ट्रॉफी पे, तो उनकी तो बिल्कुल वही और है ना प्रायोरिटीज। उन्होंने कहा कि बॉडी को रेस्ट नहीं देना, अभी उसके बाद बायलैटरल है। उनके लिए बायलैटरल एक बहुत बड़ी चीज है। तो ठीक है फाइन, वो नहीं आए, लेकिन वो जो शूमे लेके आए थे साथ, वो ना भी लाते तो उसकी जगह अगेन स्मिथ खड़ा होकर ऑफ स्पिन करा, स्मिथ तो उनके लेग स्पिन भी करा लेता। सर देखिए हमने तजर्बा कितना अच्छा किया इसके ऊपर कि जब आपका इस किस्म का पाकिस्तान इंडिया इन्वॉल्व है तो आपके ढेर सारे मैचेस जो है ना वो एक ही ग्राउंड में होने, आपने स्टडी करके आना है कि यार वहां जो है ना, मतलब फाइनल अगर वहीं पे जाना है या सेमी जाना है, तो आपने स्टडी करके आना है कि आपकी टीम के अंदर सर ये नई लेयर आ गई है बेसिकली, कि आपने टीम बना के ऐसी ले जानी है कि यार जो उस पिच पे बस सेट हो, ताकि वो ज्यादा स्पिन ले, को पता नहीं ज्यादा मैच किसी और श्रीलंका में हो रहे हो कहीं और हो रहे हो, आप ज्यादा फास्ट बॉलर ले जाए, वहां पे आपकी तैयारी होनी चाहिए कि ज्यादा मैच जहाँ खेलने हैं ना उसके हिसाब से चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं। श्रीलंका तो अगर हमारे मैच हुए ना तो आपने 6 बंदों की टीम लेके जानी है, आप टिकट के पैसे बचाएं सर, मैच ही नहीं पूरा होना, मैच के दरमियान में बारिश हो। तो चलिए आगे, अब बॉयज जो हैं वो सर न्यूजीलैंड से पीछे नहीं छोड़ी हमारी, इससे पहले भी न्यूजीलैंड के साथ खेले, हम इस सीरीज के दौरान भी न्यूजीलैंड खेले, अब पूरी सीरीज हो रही है सर न्यूजीलैंड में जहाँ हम जा रहे हैं, टेस्ट T20 और वनडे तीनों ऐसे फॉर्मेट। सर उससे पहले तो बॉयज उम्रे पे है। अच्छा मुझे वीडियोस आ रही रसूमात सर, वेरी नाइस सर। वो मतलब चले सर, ये भी एक अच्छी चीज है कि मतलब वो अपनी फॉर्म तो मतलब प्रैक्टिस से तो आती है, बॉयज गए हैं कि जरा और कुछ जरा एडिट स्पोर्ट के लिए वहाँ, ठीक है ये हम देखिए जाहिर है बहुत ही नेक फरीजा है, खास तौर पर रमजान में, वो तो बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह सबको इस्तिताअत दे कि वो ये कर सके, हम उसकी वैसी बात नहीं कर रहे, लेकिन ना थोड़ा सा अब चुभना शुरू हो गया, नॉट परफॉर्मेंस की तो बिल्कुल बात नहीं कर रहे, उन दोनों का आपस में ताल्लुक ही नहीं है, अल्लाह सबको वो दे, हिदायत दे और इजाजत दे और मौका दे। बात सिर्फ ये है कि अब अवाम को, जाहिर है वो भी अवाम के लिए ही करते हैं, लेकिन अवाम को समझ भी नहीं आती कि यार हर बंदा मजहबी रसूमात अदा करते हुए तस्वीरें और वीडियो बना के क्यों सोशल मीडिया पर लगाते हैं। मतलब बात ये है कि मैं अनुष्का शर्मा के साथ डांस कर रहा हूँ ना, तो मैं यूं करके ऐसे वीडियो बना के तो पब्लिश करूँ कि चेक करो ताड़ा भरा, ठीक है, मतलब इबादत करते हुए तस्वीरें वीडियो जो है कि ट्रेंड बन गया है, और इसको ना मतलब अब अगेन डिस्करेज तो कहीं पे भी उस तरह से नहीं है, मतलब ये नहीं रुकावट है वहाँ पे सब लोग कर रहे होते हैं, बट फिर ये तो देखे ना, इनका एक जो सेलिब्रिटी हो जाते हैं थोड़े से, वो फिर अपने फॉलोअर्स को बताना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ,
یہ بھی ایک وجہ ہے نا کہ اس کا اگر آپ آف ہو جائیں گے 2-3 ہفتوں کے لیے 2 ہفتوں کے لیے سوشل میڈیا سے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں پھر کدھر ہیں ہمارے اسٹارس. وہ بھی ہے. دیکھیے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ شاید یہ کہیں گے کہ جی ہم بن چکے ہیں رول ماڈل, تو ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہے نا ہمیں فالو کرتے ہوئے مزید جو ہے. کون بن گئے سر, کس کے رول ماڈل بن گئے یہ لوگ رول ماڈل سر؟ سوری جس سے میں ڈسکری کرتا ہوں سر, کوئی بھی شخص اگر ان کو اپنا رول ماڈل بنا کے آگے جا رہا ہے نا تو وہ بڑی غلطی کر رہا ہے سر. ایسے نہیں ہے سر, کوئی روم فور چینج اسپیس ہی نہیں ہے سر, لوگوں بڑھتے نہیں ہے سر. لیکن وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ وہ اچھا وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک, وہ تو ہر بندے بڑبڑاتے رہتے ہیں. ہاں تو وہ یہ اس لیے کرتے ہیں ترویج کے جی اس سے جو ہے نا لوگ بھی انسپائر ہوں گے اور لوگ بھی زیادہ سے زیادہ مذہبی ہو جائیں گے. لیکن بات پھر وہ یہ ہے کہ شکوک و شبہات تو یہ بھی ہوتے ہیں کہ جی یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ پرفارمنس تو کوئی نہیں, تو عوام جو ہے نا اس پہ خوش ہو جائے کہ چلو جی مطلب یہ والا بڑا نیک بندہ بڑا نیک. اچھا کوئی ایک بوائز کٹھے گئے سر؟ بابر کی تو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں اور پتہ نہیں کون کون اس میں ہے. کٹھے گئے ہوں گے سر, زیادہ تر یہی ہوتا ہے ادھر, پر چلے اچھی بات ہے یہ. نہیں تو ظاہر ہے تو بہت اچھی بات. باقی یہ کہ سر وکٹری لیپ ہم نے لینا ہے. سر کیا کیا ہم نے؟ سر ہم نے کیا یہ ہے کہ حفیظ لڑ پڑا, محمد عامر لڑ پڑا, راشد لطیف لڑ پڑا. اچھا ویسے کئی لوگ ہیں جو راشد لطیف کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ یہ 90s کے لیجنڈز ہیں. سر یہ ہم نے شروع کیا تھا. تو سب سے ضروری چیز جو ہے نا میرے خیال میں یہ بہت ہی اچھی بات ہوئی ہے. سر آپس میں لڑ پڑے نا. ہوا یہ ہے کہ یہ جو جونیئر تھوڑے سے ہیں مائنس راشد لطیف تو خود 90s کا لیجنڈ ہے, لیکن وہ اس میں نہیں تھا نا 92 کی ایک تو ورلڈ کپ ٹیم میں نہیں تھا. دوسرے یہ کہ اس کے تو اس دور میں بھی مسئلے چلتے رہے نا, یہ کوئی ٹیپ پہ ریکارڈ کر کے نا دوستوں کی مطلب وہ میچ فکسنگ کے وہ دکھاتا ہے. یہ والی سٹوری میں نے راشد لطیف کی سنی نہیں تھی, دوستوں کی کوئی اس طرح کا تھا سین, کچھ تھا نا کچھ اس طرح کا. ہاں تو وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا رہے تو ظاہر ہے وہ تو آپس میں ایک دوسرے کو ویسے ہی نہیں اچھے لگتے. تو لیکن جو ہے نا یہ جو نئے جو مطلب عامر جو ہے وہ اس طرح سے کوئی بہت نیا نہیں ہے, یا حفیظ نیا نہیں ہے. اچھا اب اگین مطلب جو 90s کے لیجنڈز ہیں وہ جتنے مرضی ہم ان کو جیسا مرضی سمجھتے ہوں, حفیظ سے تو وہ 1 ارب گنا بہتر ہے نا, یا مصباح سے تو وہ 1 کروڑ. حفیظ تو میرے خیال میں 90s میں کھیل رہا تھا سر, میرا اپنا خیال ہے سر. ہاں 90s میں بھی یہی بحث چل رہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ تو اوپنر ہے, تو کہتا تھا نہیں میں آف اسپنر ہوں, کہتے تو آف اسپنر تو نہیں میں اوپنر ہوں. تو خیر بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو آپس میں لڑ گئے ہیں نا یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سارا کلچر ہے نا یہاں کا کہ بڑے کا لحاظ کرو اور بڑے کی رسپیکٹ, یہ ملک بڑا ہی اس وجہ سے ہے. سر آپ بالکل کریں, آپ کو سب کو تربیت یہ دینی چاہیے کہ بڑے کا لحاظ کرو اور سب کچھ کرو. لیکن اگر آپ کے سامنے ایک بڑا آ جائے نا اور وہ بیٹھ کے بڑی مستقل قسم کی چول ماری جا رہا ہے تو پھر آپ نے بڑے کا لحاظ نہیں کرنا, پھر آپ نے اس کو تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے کال آؤٹ کرنا ہے. جب آپ کال آؤٹ کریں گے تو 110% وہ آپ سے بدتمیزی کرے گا, پھر آپ نے ہو جانا بدتمیز. پورا سر ایک لسٹ یہ ختم خارج کر کے اس کے بعد آپ نے بدتمیزی کی. اگر آپ بیٹھتے ساتھ ہی آپ کہیں گے یار اس بڈھے کو کچھ نہیں پتا, یہ غلط بات ہے. نہیں یقیناً جب میں کہہ رہا ہوں کہ بزرگ کا لحاظ نہیں کرنا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رات چلتے کو چپیڑے شروع کر دو. لیکن جب بھی کوئی بزرگ کہے گا نا کہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں, آپ نے اسی وقت کہنا ہے کہ بیٹے چپ, تو نے نہیں بتانا, تیری وجہ سے ہم ادھر پہنچے. آپ نے اس کو کہنا ہے کہ دیکھیں میں ہوں 30 سال کا, آپ ہے 60-70 سال کے, آپ مجھے 40 سال اوور ہے, یعنی کہ 40 سال سے آپ لوگوں کو چیزیں بتا رہے ہیں, ٹھیک تو کچھ نہیں ہوا, ٹھیک ہے تو اب میری باری مجھے آنے دے. یہ سب بڑا اچھا سر آپ نے لاجک سے ایکسپلین کیا نا سر بالکل. اور یہ سب پہ لاگو ہوتا ہے, نہ صرف کرکٹرز پہ بلکہ جو سیاستدانوں پہ, ریٹائرڈ فوجیوں سر, عید پہ جو خالو جان آتے ہیں ان پہ بھی لاگو ہوتا ہے سر. بالکل سر. اور جو خاص طور پہ ان میں سب سے زیادہ ناقابل برداشت ہے نا وہ ہیں ریٹائرڈ جج. یہ تو سر کسی تقریب پہ ہو نا یہ روٹی ٹھنڈی کروا دیتے ہیں کیونکہ ان کا خطاب ہی نہیں مکتا. بندہ پوچھے کہ جب تو سروس میں تھا تب کیوں نہیں تیرے سے یہ سارا کچھ ہوا, تب یہ گیان تیرے اندر کیوں نہیں آیا؟ سر کیونکہ اس کے بعد انہوں نے ابزارب کیا ہوا تھا سر, ابزارب کر کے سر وہ ڈائجسٹ ہوا ہے, پرکولیٹ ہوا ہے, اس کے بعد ان کے ذہن میں چڑھا ہے کہ یار اب اچھا میں نے تو یہ بڑی زبردست چیزیں کی ہیں, میں نے بڑی نبے توڑی ہیں. تو سر یہ سر جب آپ ایسے کسی بھی جج کے پاس چلے جائیں نا سر, اور مطلب نب تو تب توڑی جاتی ہے جب آپ قتل کو اس کا سزائے موت کا دیتے ہیں, لیکن جب وہ کو ایسا جج ہو تو سر وہ جو نب کو میں 2 دفعہ سن چکا ہوں کہ مطلب جب تیرے بھائی نے نب توڑی تھی نا, لیکن اس سے وہ نب جو ٹوٹی تھی نا
سر وہ بہت غلط بات ہے. اور لیکن وہ سر اس میں اتنی پرائڈ لیتی, میں بھی کہتا کہ یہ تو بڑی عجیب سی چیز کے اوپر آپ کیپٹل پنشمنٹ کے اوپر بڑی پرائڈ لے رہے ہیں, غلط ہو جاتا سر. لیکن جج ہے سر, وہ آپ کو کیا پتا. یہ بات ٹھیک ہے, میں جاننا بھی نہیں چاہتا. تو سمجھتے ہیں کہ وہ ہوگا اور وہ بڑی کوئی عظیم چیز ہوگا, پر میں نہیں جاننا چاہتا. مطلب اور یہ سر نئی, ویسے میں آپ کو بات بتاؤں, جنریشن جو ہے نا یہ بہت ایک لحاظ سے شاندار ہے. یہ جین زی یا اس کے الفا, یہ سارے جو ہے نا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب یہ اس طرح سے, مطلب ملینیلز یا اس سے پہلے والے جو تھے نا, ان کو یہ شوق تھا کہ جی پروٹیسٹ کرنا ہے, کسی چیز کو ٹیک اپ کرنا ہے ٹائپ. ان کا وہ والا نہیں ہے. لیکن یہ نا سنتے نہیں ہے, یہ اپنی مرضی کرتے ہیں, آپ کی نہیں سنتے, جو کہ اتنی خوبصورت بات ہے نا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری آدھی سے زیادہ زندگی ضائع ہو گئی کہ گھر پہ مہمان آئے ہیں تو گھر والوں نے بلا کے کہا ان کو انٹرٹین کرو. اب وہ نہ مہمان ہمارے ہیں, نہ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا, ہم ان کو انٹرٹین کر رہے ہیں. کس چیز کے ڈانس کریں, کیا کریں سر ہم نے سب کچھ کیا. اچھا یہ اب جین زی کو اور الفا کو بلا کے کہو نا کہ یہ مہمان آیا ہے, اس کو انٹرٹین کرو گے ماما. سر وہ تو دیکھیں نا, اپنے پیرنٹس کو بھی انٹرٹین نہیں کرتے. یہ ایک سرٹن ایج کے بعد وہ اپنے ماں باپ سے بھی تنگ آ جاتے ہیں, یہ جو کہ اچھی بات نہیں ہے. مطلب آپ نے سب کچھ کرنا ہے. وہ سر دیکھیں نا, ماڈرن پیرنٹنگ ہمیشہ سے یہی ہے کہ سر جس زمانے میں ہمارے والدین بڑے ہو رہے تھے اور ان کے والدین ماں باپ, وہ ایک سٹائل اور تھا پیرنٹنگ کا. اس کے اندر جی کچھ چیزیں ہی نہیں تھی, مطلب چیزیں تھی, مطلب ایسے تو نہیں, یہ چیز تو نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بعد جب ہم پیدا ہو گئے تو ہمارا پیرنٹنگ سٹائل ڈفرینٹ تھا. تو ہر ایج کے ساتھ آپ کو نا اس اپروچ کو چینج کرنا پڑے گا کہ بھائی پیرنٹنگ کیسے. اب یہ اس لاٹ کی پیرنٹنگ جو ہے, مطلب جو ابھی چھوٹے ہیں, وہ تو سر جین زی اور الفا بھی نہیں ہے, وہ تو ان سے بھی اگلی ایک چیز ہے, ان کا نام پتہ نہیں کیا ہوگا, وہ پتہ نہیں کیا کہیں گے آپ کو جب بڑے ہوں گے. تو یہ تو سر ایز اینڈ وین ہوتا ہے, اس چیز کو کچھ آپ کر نہیں سکتے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ نے کسی بھی بچے کا مہمانوں کے اوپر وقت نہیں ضائع کرنا. مطلب آپ نے اپنے ساتھ ضرور جتنا مرضی وقت ضائع کرانا کرے کہ بھائی میں جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں یہاں پہ فلانی, چل نال چل, وہ ٹھیک ہے, وہ آپ کا حق ہے کیونکہ آپ نے بڑا کچھ آپ نے خرچہ کیا. لیکن جب مہمان ہے وہ تو زیرو سے آ رہے ہیں سر, مطلب یا تو نا آتے ساتھ ہی کوئی عید کے اوپر ہو گئے جی یہ عیدی لیں, عیدی بھی آپ چیک کریں مناسب ہے, پھر انٹرٹین کر لیں ان کو. سر نوٹ نہیں جب تک ہوں گے تب تک مزہ نہیں آئے گا. بالکل یقین. اچھا یہ جو نئی جنریشن کی آپ نے بات کی نا, اس میں ایک اور بڑا مزیدار تھا. وہ میرے دوست ہیں, ان کا ایک بچہ جو ہے وہ کچھ 16-17 سال کا ہے اور ایک جو ہے وہ 10 سال کا ہے, تو گیپ ہے اس میں کافی. تو وہ جو ابھی 10 سال والے کا وہ بتا رہے تھے کہ میں نے اس کو کسی چیز پہ کہا کہ یار یہ تم کیا نسل ہے تم لوگوں کی, تم کس طرح سے آپریٹ کرتے ہو, یہ تو کچھ طریقہ کار ہی نہیں ہے, تم تمیز کرو تھوڑی سی. جو بھی ان کا معاملہ کو چل رہا تھا, تو اس پہ وہ 10 سال والے نے باپ کو کہا کہ یہ جو ہے نا شکر کریں کہ میں جو ہوں, یہ جو 10 سال والی جنریشن ہے ٹھیک ہے, یہ جو 8 والے آ رہے ہیں بڑے بہن چود ابھی کتنے بھی چل رہا ہے, ان کے اندر بھی 2 سال میں شروع ہو گئے. سر ہم تو بڑی دیر بعد کہتے ہیں, مطلب خود بندہ 40 کا ہو جائے وہ کہے یہ ٹھیک نہیں ہے لاٹ. اچھا ابھی سے ایسے شروع ہو رہا ہے, یہ ابھی سے شروع ہو گیا. اچھا دوسرا جس طرح آپ نے کہا نا کہ ظاہر ہے پیرنٹنگ سٹائل ڈفرینٹ تھا, آگے سے نسلیں ڈفرینٹ آ رہی ہیں, اور پھر ویسے بھی پیرنٹنگ کے علاوہ بھی دور کے حساب سے بدل جاتا ہے ماحول. ایک بڑی زبردست چیز میں جو ہے نا ایک وہ سن رہا تھا کہیں کہ یہ جو ٹین ایجرز, ایک مطلب 13 سال کی عمر میں جو ہے نا بچے, لڑکا لڑکی جو ہے وہ ریبیل کرتے ہی کرتے ہیں گھر سے, اور پھر کچھ تقریباً 24 سال کی عمر تک جو ہے نا ان کو باپ اور ماں جو ہے نا زہر لگتے ہیں, اور پھر واپس ہمدردی پیدا ہونی شروع ہوتی ہے. اور پیسے کے علاوہ جو ہے نا جو یہ ریبیل ہے, یہ اس کے پیچھے بڑی جو ہے وہ قدرت کا نظام ہے کہ وہ بیسیکلی 13 سے 24 جو ہے یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ موسٹ فرٹائل ہو. تو یہ کوئی انسانی ایک فطرت ہے کہ آپ کی جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارا حلقہ ارباب ہے نا بچوں کی, اس میں سیٹنگ ہو جائے, اس کے اندر شادی ہو جائے, اس کے اندر وہ آگے اس خطے میں خاص طور پہ. تو وہ ریبیلین جو ہوتا ہے نا اس ایج کا, وہ ہوتا ہی اس لیے کہ آپ نے اپنی ٹرائب سے نکلنا ہے اور کہیں اور جا کے شادی کرنی ہے. یہ بیسیکلی وہ جو انسیسچوس سے ایک ہمارا سرکل ہوتا ہے نا, آپ نے اس میں سے اس کو توڑ کے نکلنا ہے. کیونکہ اگر وہ اگین جو اب ساری ریسرچ اور وہ سارا کچھ آ رہا ہے کہ وہ کزن میرجز سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, تو یہ قدرت کا نظام ہے کہ آپ 13 سال کے ہوتے ہو ایک دم سے دماغ میں کچھ ہوتا ہے اور آپ کو جو ہے ماں باپ برے لگنے شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر 24 کے بعد آپ کو ایک دم سے پھر لگنا شروع ہوتا ہے کہ اچھا یار مطلب ہیں تو لوزر لیکن برے نہیں ہیں, دل کے اچھے ہیں واپس.
تو وہ بس وہ ایک ٹائم فریم ہے کہ جس میں آپ نے اپنی ٹرائب سے نکلنا ہے. سر ایک تو ڈیفینیٹلی ٹرائب والی بات سر 13 سے 24 میں سر آپ کے اندر جو باڈیلی چینجز بھی آ رہے ہوتے ہیں, مطلب آپ ہارمونل ایکٹیویٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے, مطلب پیوبرٹی ہٹ کرے گی اس کے اوپر, بڑی چیزیں ہوئیں گی, تو اس کے اندر بھی بندہ کہتے ہیں میرے منہ نہ لگ ابھی اس ٹائم میں, مجھے ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی اپنی, تو آپ کی مجھے تو وہ ریبیلین ہوتا ہے. اور اس کے اندر بائی دا وے پیرنٹس کو میں کہنا چاہوں گا, مطلب مجھے خود میرا کوئی تجربہ نہیں ہے اس کے اندر, بٹ میں دیکھتا ہوں میرے ارد گرد جو مجھ سے چھوٹے ہیں جو ابھی اس طرح ریبیل کر رہے ہیں, کہ اس میں تھوڑی سی پرائیویسی دینا یا تھوڑا سا کہنا کہ یار خود اس چیز کو ڈیل کرو, مطلب میجر ایشوز نہیں, مطلب جو ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں 13-24 میں آپ کی سپورٹ ہونی چاہیے when the shit hits the fan. اس سے پہلے اگر آپ خود کرنے دیں گے نا, وہ سیلف ڈیولپمنٹ بڑی اچھی ہے. اگر آپ اس کے اندر بھی چلے جائیں گے نا کہ یار میرا بیبی ہے اور اس کو میں ایسے نہیں کروں گا ایسے, تو وہ نا ڈپینڈنسی بڑی غلط ہو جاتی ہے. یہاں پہ تو خاص طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ مطلب جب تک بچہ, میرے خیال میں یونیورسٹی سے, کیونکہ میں پڑھائی ہوئی آپ نے بھی پڑھائی ہوئی, وہاں پہ بچے بڑے ابھی بھی پیمپرڈ ہیں, مطلب اس لحاظ سے کہ جی کہ بس دیکھ رہا ہوں میں تمہیں, مجھے پتا کیا ہو رہا ہے تمہاری زندگی میں. تھوڑی سی پرائیویسی جو ہے, مطلب باہر کی دنیا کے اندر, مطلب سر اگین چیزیں بھی فرق ہے. کل ہم کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے کہ باہر جو ہے بچہ کو سیٹل ہو جائیں. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستانی بچے جو باہر ہوتے ہیں اور انڈین جو باہر ہوتے ہیں, انڈین جب گھر آتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں چل پتر چل, میتھس کلاسز ہیں, ڈبیٹ کلاس ہے. وہاں پہ جو پاکستانی بچے ہوتے ہیں, آپ ہی بتا رہے تھے مجھے, وہ تو تلو جی بیٹھ کے یا ونگز, اور وہ کہے گا پتر میرا صوفے پہ لیٹ کے, تو وہ اصل میں سیکورٹی فیکٹر بہت اس کے اندر, کہ یہاں پہ انڈرسٹینڈ کہ آپ اس طرح بچے کو یوں نہیں پھینک سکتے کہ جا تو شہر کو ایکسپلور کر سمرن, وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک فرق ہے. ایون جو آپ کے پاس سرکمسٹانس ہے اس میں کوئی اسپیس آپ کو نکالنی پڑے گی جس میں اگلے کے انڈیپینڈنس دیں, ورنہ وہ بچہ ہمیشہ ڈیپینڈنٹ رہے گا. ہاں جی بالکل. اور پھر وہ جو یہ والا جو ایک معاملہ ہے نا, مطلب امریکہ میں تو چلے مزاج کا فرق ہے انڈین پیرنٹس اور پاکستانی پیرنٹس میں, کیونکہ ورنہ تو ماحول ایک جیسا ہے. پاکستان میں بھی اب ہمارے جیسا جو شخص ہے, وہ ہمیں پتہ ہے کہ فٹ بال کلب کہاں پہ ہے اور کرکٹ کلب کہاں پہ ہے, یا میوزک کون اچھا سکھا سکتا ہے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہے ڈیوٹی دیتا رہوں کہ اسکول سے جی بالکل لے کے آنے کے بعد ایک کلاس پہ لے کے جاؤں, باہر بیٹھا رہوں, کیونکہ یہ نہیں کر سکتے کہ بچے کو کہیں کہ تو خود ہی چلا جا. خود ہی نہیں ہو سکتا, ادھر بڑے مسائل ہیں. سر خود ہی نہیں ہو سکتا, یہ دو لوگ کر سکتے ہیں. ایک تو سر وہ شخص ہے جس کے پیچھے ستو بہت ہے اور بچوں سے بہت محبت کرتا ہے, اور دوسرا جس کو بچوں سے بہت محبت ہے, دنیا اس کے ہیلتھ سے ہے. سر یہ دو لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. ورنہ تو آپ کو کو پیرنٹنگ, کزنز کے بچے, گروپس, پیرنٹ مطلب اور پیرنٹس کے ساتھ مل ملا کے کار پولنگ ٹائپ چیز جو ہے اس طرح کرنا پڑے گا. یہ ہے سب چیزیں ہیں, کیا کر سکتے ہیں. ہیپی برتھ ڈے قندیل, سالگرہ بہت زیادہ مبارک ہو. اور آج کے دن عدیل کے آپ کے بارے میں جذبات کچھ یوں ہیں کہ کوئی نہیں میرا ضرورت تیری, لاگے نہ جیا دیکھوں نہ جو صورت تیری, تو ہے تو دل دھڑکتا ہے, تو ہے تو سانس آتی ہے, تو نہ تو گھر نہیں لگتا, تو ہے تو ڈر نہیں لگتا, تو ہے تو غم نہ آتے ہیں, تو ہے تو مسکراتے ہیں, کہ تیرے بن سو نہیں سکتے, کسی کے ہو نہیں سکتے, تو ہے تو. اور قندیل, مجھے اندازہ ہے کہ آپ 8 سال سے پاکستان نہیں آئی اور آپ کا بڑا دل کر رہے آنے کا, لیکن یقین کریں کہ آپ کچھ مس نہیں کر رہی. اب تو دور وہ آ گیا ہے کہ نان چنے بھی پاکستان سے بہتر پاکستان سے باہر ملتے ہیں. اور دوسرا یہ واٹس ایپ وغیرہ کے بعد سے اب آپ اپنے فیملی فرینڈ سب کے واٹس ایپ گروپس میں ہیں. ایک وقت میں آپ 5 گروپس میں جو ہے مختلف ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کر سکتے ہیں. اور یہ بلکہ جب آپ فیس ٹو فیس ملاقات ہوتی ہے نا, تو کئی دفعہ بندہ پھنس جاتا ہے, کیونکہ اس میں آپ ایک وقت میں ایک گروپ میں ہو سکتے ہیں اور پھر کئی دفعہ نہیں ہوتی باتیں کرنے والی. آپ تو پاکستان میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ موسم کتنا اچھا ہے, کیونکہ نہیں اچھا. تو یقین کریں کہ یہ جو ہے نا عدیل نہیں کہہ رہے, یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو. ان کے ایسے کوئی تاثرات نہیں ہیں, تو آپ انجوائے لیں باہر, آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان آنے کی. اس کے علاوہ بھی میں ایک اور چیز آپ سے کہنا چاہ رہا تھا, اور وہ یہ تھی کہ آپ نے جو ہے نا زندگی میں صرف مثبت پہلوؤں پہ جو ہے نا غور کرنا ہے. منفی سوچ کو آپ نے ذہن میں کبھی آنے ہی نہیں دینا.
اور اگین یہ میں کہہ رہا ہوں, مطلب عدیل تو ایسی کوئی بات کہنا تو ایک طرح سوچ بھی نہیں سکتا, اس کی سوچ ہی نہیں جاتی ایسی چیزوں کے اوپر. تو یہ تو میں نے آپ کو ایسے ہی آف دا کف کہہ دیا ہے. تو بہت زیادہ سالگرہ مبارک ہو, اور بہت آپ نے پارٹی کرنی ہے, اور بہت آپ نے عدیل کو بھی پارٹی کرا دینی ہے. مطلب کوئی بات نہیں, مطلب وہ ساتھ اگر ہے تو چھوٹی موٹی پارٹی کا وہ بھی حقدار ہو جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں. یہ عدیل نے نہیں کہا, یہ وہ نہ کچھ کہتا ہے نہ کچھ سوچتا ہے, اس کے بس ذہن میں صرف کام ہوتا ہے. تو یہ تو میں ایسے ہی بس مجھے خیال آ گیا تو یہ میں نے آپ کو کہہ دیا, باقی ایسی بات کوئی نہیں تھی. میری تو اس سے بات بھی کوئی نہیں ہوئی, میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں کون ہے عدیل, میں تو صرف آپ کو جانتا ہوں. تو ہیپی برتھ ڈے قندیل, بہت زیادہ آپ نے انجوائے کرنا ہے, اور اب سے ہر سال ہم نے آپ کی سالگرہ منانی ہے. بیک ٹو نیوز. اچھا, کمنگ بیک ٹو جو ہم وہ بات کر رہے تھے کہ وہ جو 13 سے 21 وہ 24 کا ریبیلین فیز ہے, اس میں وہ بھی تھا کہ جی اب آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہے نا, مطلب یہ وہ ٹائم ہے کہ ان کے دوستوں کے ماں باپ اگر وہی بات کریں جو آپ کہہ رہے ہو تو ان کو سمجھ میں آتی ہے, بس جو آپ کے منہ سے نکل رہا ہے نا وہ نہیں سمجھ میں آ رہا. تو اس میں یہ ہے کہ جی آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کو وہ ٹرسٹ کریں, جن کی وہ بات سن لیں, آپ کو بھی پتا ہو کہ یہ ان کو غلط مشورہ نہیں دیں گے. اور وہ میں پھر وہ دیکھ رہا تھا, وہ جو گرپریت گگی کا ایک اس دن انٹرویو آیا ہوا, تو اس میں وہ کہتا ہے کہ جی دوست وہ ہوتے ہیں جو 3 پیڑھیوں کے ہوں, کہ میرا دوست وہ ہے جو میرے باپ کا بھی دوست ہے, میرا بھی دوست ہے, اور میرے بچے کا بھی دوست ہے. اچھا, لیکن اگین یہ ٹائم کے ساتھ ہوتا ہے, مطلب اب جس ایج میں ہم آ گئے ہیں نا, اب یہ ہونا شروع ہو گیا کہ اب ہمارے دوست فلٹر ہو رہے ہیں, اور واقعی وہ رہتے جا رہے ہیں جو 3 پیڑھیوں کے دوست ہیں, ورنہ وہ لیکن ایک دور پہلے, مطلب وہی بات ہے کہ جب آپ جوان نئے ہو رہے ہوتے ہو تو وہ ٹائم ہوتا ہے نا کہ میں انہوں بھی جاننا تھے, انہوں بھی جاننا تھے, وہ مینوں بھی جانتے, تو اس میں تو مطلب وہ ایک خاص قسم کا ماحول ہوتا ہے کہ وہ فلانا دوست گھر آ سکتا ہے اور فلانا نہیں آ سکتا, اور فلانے کو اچھا اب تو ہمارے سارے دوست ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, اگین وہ سارا فلٹر, لیکن یہ سب کچھ ٹائم کے ساتھ ہے. سر دیکھیں, آپ کے جو کچھ دوست تھے جن کو آپ ابھی بھی آپ کے دوست ہیں, آپ ذہن میں تصور نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ سیٹل ہوگا, یہ کاروبار میں بھی ٹھیک ہوگا, اس کے 2-4 بچے بھی ہوں گے, اس کی بیوی بھی ہوگی, ایک دوسرے سے محبت بھی کریں گے, یہ بندہ جو یہ برداشت کیا جائے گا. آپ سر سیریسلی اس زمانے میں آپ نہیں سوچتے ہو, کہتے ہیں تو ایسے ہی رہے گا میں. تو اس کے بعد آپ یو آر پلیزنٹلی سرپرائزڈ. پھر آپ دیکھتے ہو ایک دم سے یار کہ کہیں وہ تو میرے بارے میں بھی یہ سوچتا ہوگا کہ یار یہ حرامزادہ جو ہے یہ بھی دیکھ کاروبار ٹھیک ہو, مناسب ہے, اس کے بھی 2 بچے ہو گئے, اس کی بیوی سے خوش ہے, اس کے گھر والے بھی سے خوش ہیں, یہ بھی سیٹ ہو گئے. تو وہ پھر آپ کا ایک مطلب ایک سیم. پھر سر بیچ میں 1-2 ہوتے ہیں جو رہتے ہیں پرانے زون میں کہ یار میں اپنی نا اس میں خوش ہوں, دور سے وہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار یہ انہوں نے ٹھیک کر لی ہے. اور سر وہ اصل میں ایج جب آپ کی زیادہ ہونا شروع ہو جائے نا, تو آپ کلوز ٹو 40 ہو جائیں, پھر آپ کے یہ والے کام جو ہے نا, یا آپ یو لاسٹ ٹائم ٹو ڈو دیز تھنگس بائی اباؤٹ 5-8 ایئرس. تو وہ بھی ذہن میں ایک بات ہے جو رکھنی چاہیے لوگوں کو کہ بھئی اگر کرنا ہے تو جلدی کر لو. میں تو ہر بندے کو یہ کہتا ہوں, مشورہ دیتا ہوں کہ بھئی اگر آپ نے کوئی فیملی اورینٹڈ, ایک تو ہے نا کہ میں نے فیصلہ کیا میں نے کرنا ہی نہیں, وہ تو بہت زبردست آدمی ہے, وہ تو بیسٹ ہے. اگر آپ نے فیصلہ کر لیا نا, پھر اس کے اندر آپ مطلب اس کو 40 نہ ٹپنے دیں, مطلب 30-35 آئی تھنک از اے گڈ ایج. اس ملک کی بات کرو, باقی دنیا میں تو جو مرضی کریں آپ کو کر لینا چاہیے, میرا خیال. آپ شادی اور سیٹل ڈاؤن ہونے کی بات, میں سیٹل ڈاؤن سے, شادی تو کبھی بھی بندہ کر سکتا ہے, میں سیٹل ڈاؤن ہونے کی بات کر رہا ہوں. نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, بچوں کی بات کر رہا ہوں. ہاں وہ بات بالکل ٹھیک ہے, وہ تو جتنا جلدی کر لیں اس کی صرف ایک وجہ ہے, ویسے تو جب مرضی کریں, لیکن بچہ بڑی ایکسرسائز ہے اور آپ کی کمر توڑوا دیتا ہے, تو وہ بیسیکلی ینگ سنبھالا جاتا ہے. جتنا ینگ کر لیں گے اس کا مطلب آپ کو زیادہ ٹائم ملے گا اسے اسپینڈ کرنے کا. بالکل. اچھا دوسرا یہ کہ آپ کی بات سے میں یہ سمجھا تھا کہ سب سے اچھا آدمی تو وہ ہے جو کہ بالکل کہتا ہے کہ میں نے کوئی ہینکی پینکی 2 نمبری زندگی میں کرنی نہیں, لیکن اگر کرنی ہے تو وہ بھی لائف میں جلدی. ہاں یہ بھی بات. ہاں کیونکہ سر ہم نے دیکھا نا کہ جن لوگوں نے 55 سال کی عمر میں پہلی دفعہ جو ہے وہ شراب پی, وہ رات کو پھر 2 بجے سشمتا سین کو ٹویٹر ٹھوک رہے نہیں, جو بھی کرنا ہے سر, جو بھی تجربات ہیں آپ کے, جب تک آپ کی باڈی ان کو برداشت کر سکتی ہے تب تک کریں. مطلب اس طرح سے شادی بھی اگر آپ نے کرنی ہے فرض کے ضرور کریں. آپ کا اگر دل کر رہا ہے, آپ کو کچھ کمپینین مل گیا, ہم اس کے اگینسٹ نہیں ہے, لیکن وہ بھی نا آپ ایک مناسب عمر میں کریں. اگر آپ کو 45 پہ جا کے شوق چڑھا نا, تو سر ٹھیک نہیں ہے یہ, مطلب اس کے آپ کو اپنے آپ کی اتنی عادت ہو گئی ہے سر, آپ کو اپنے آپ رہنے کی, آپ اکیلے رہنے کی جب عادت ہو تو وہ پھر بندہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا. سر ایڈجسٹنگ ایج جو ہے نا سر وہ 35-36 ختم ہو جاتی ہوتی ہے. ہاں لیکن بہرحال پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ کو دل کر ہے تو آپ ضرور کریے. سر چھوڑیں سر, دل کر ضرور کریں. دیکھیے سب سے زیادہ اچھی بات ہے نا وہ ہے کہ کسی طرح نا اس چیز کو نارملائز کریں
کہ میں کیتا سی ویا نہیں مزہ آیا. ٹھیک ہے, وہ دونوں سائڈوں کے لیے, صرف مردوں کے لیے نہیں, دونوں سائڈوں کے لیے آف کورس, کہ وہ مطلب 45 میں کریں, جب بھی کریں نہیں مزہ آیا تو بس ٹھیک ہے, ختم. آگے ٹھیک ہے, جسٹ لائک اینی ادر تھنگ. دنیا بھر میں سر یہ چیز جو ہے تو بڑی مطلب ایک حد تک نارملائزڈ ہے کہ بھئی اگر نہیں سمجھ آ رہی اور نہیں بن رہی بات تو نہ کریں. ہاں اوبیسلی اس کے اندر کمپلیکیشن جو آتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کی شادی ہو جائے پھر آپ کے فوراً بچے ہو جائیں تو پھر یہ کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں, میں کہہ کچھ نہیں رہا, میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں, یہ بھی چیز کرنی ہے نا زندگی کے اندر جو لائف چینجنگ ہے, ذرا سوچ سمجھ کے, ذرا ہوشیار ہو کے, مطلب ذہن سے سوچ کے, سر کہیں اور سے نہیں. سر عقل پہ پردے پڑ جاتے ہوتے ہیں. میں نہیں, اس لیے تو دوست ہیں, اس لیے تو گھر والے کے نہیں, گھر والے تو نہیں, وہ تو کہیں گے یار کزن نال کر لیں, آپ دوست کو کہیں سر, دوست جا کے کہیں کہ ٹھیک نہیں ہے کام. دوسرا یہ کہ سر جس طرح آپ نے بیچ میں ذکر کر دیا نا بچوں کے بعد جو مسائل ہوتے ہیں, اس میں جو ہے نا میرا یہ خیال ہے, اگین مطلب عدالت جاؤ گے تو ہمیں پتہ کیا ہوگا, لیکن اب نا جس طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرتی طور پہ ایک ایزی ہو جائے سین کہ بھائی چلی تو چلی, نہیں چلی تو نہیں چلی, مطلب اس میں سے معاشرہ ایکسیپٹ کر لے. اچھا اسی طرح نا معاشرتی لحاظ سے نا 2-4 چیزیں ایکسیپٹیبل ہو جانی چاہیے. مثلاً یہ کہ بچوں کی کسٹڈی, مطلب اگر تو بندہ چاہتا ہی نہیں, بندہ زندگی میں چل کرنا چاہتا ہے وہ تو کیا ہے, ٹھیک ہے بھائی, پھر تو بات ختم ہو گئی. تو بات ہاں, لیکن اگر بندہ چاہتا ہے اس میں رول پلے کرنا تو دے دیں اس کو 3 دن. اور اگر وہ ایک مطلب وردی آدمی ہے اس لحاظ سے اپنی اولاد کو لے کے, مطلب ظاہر ہے آپ کی اگر آپس میں شادی نہیں چلی تو وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا اچھا, لیکن اپنی اولاد کے ساتھ تو ٹھیک ہی ہوگا. اب یہاں پہ جو یہ ہے نا کہ بندے کی نا پی کڑوانی ہے بچوں کو لے کے, وہ بھی تھوڑا سا اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. اور مطلب ظاہر دیکھیں نا کہ اگر 2-3 دن کے لیے بچے باپ کے پاس چلے جاتے ہیں, خاتون کا بھی تو اسکیجول کھل جاتا ہوگا نا, کیلنڈر کھل جاتا ہوگا, وہ بھی 25 اور چیزیں کر سکتی ہے. بالکل بالکل. دیکھیں دنیا بھر میں یہ تو ایک کو پیرنٹنگ کا جو ہے, کو پیرنٹ وہ والی نہیں, مطلب آپ کے شیئرڈ کسٹڈی جسے کہتے ہیں, وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ جی ہفتے میں 7 دن ہے, 4 تمہارے 3 میرے, یا 4 میرے 3 تمہارے, اپنے اسکیجولز آپ کر لیں اس کے اندر. وہ تو ایک اس قسم کی چیز ہے جس کے اندر آبویسلی مسئلہ سر اس کے اندر اینڈ آف دی ڈے صرف ایک چیز کا مسئلہ آتا ہے کہ ایک بچہ جو کہ میرے خیال میں جس کی ایک پیرنٹس ساری زندگی اکٹھے رہے ہیں ٹل وہ بڑا نہیں ہو, اس کی اپنی شادی نہیں ہو تب بھی اکٹھے رہے ہیں وہ, اور ایک جس کی پیرنٹس کی فرض کریں ڈیورس ہو گئی ایٹ این ارلی ایج, ان کی اپ برنگنگ میں نا بڑا فرق ہے. مطلب ان کا زندگی کے اندر جو پھر اعتبار ہے نا اس کانسیپٹ پہ وہ بہت کم ہوگا. مطلب آپ اگر ایک اس کے اندر پڑھیں, اگر ریسرچ پڑھیں تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ جی کیونکہ ڈیورس ریٹس بہت زیادہ بڑھ گئے ایک زمانے میں, آج سے کچھ سال پہلے, تو اب جو بچے اس کا بائی پروڈکٹ ہیں فرض کریں, وہ کہتے ہیں چیز ہی نہیں ٹھیک, اس لیے وہ کہتے ہیں ہم نے بیاہ بھی نہیں کرنا. مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کاروبار میں فوکس ہیں, کچھ لوگ کاروبار میں فوکس ٹھیک ہو گئے ہوں گے, کہتے ہیں یار میرے پیرنٹس کی نہیں بنی تو میری کیوں بننی ہے, تو میں شادی نہیں کرتا اس کے اندر. تو یہ بھی ایک غلط چیز ہو جاتی ہے اس کے اندر. سر بالکل ہو جاتی ہے, لیکن چائلڈہڈ ٹراما جو ہے نا وہ تو ایک ایسی دوسرا زیادہ ڈینجرس ہے کہ آپ اس کو بچا ہی نہیں سکتے. مطلب اگین اگر آپ اکٹھے رہ رہے ہو اور لڑ رہے ہو تو وہ بھی چائلڈہڈ ٹراما ہے. اچھا آپ پاکستان جیسے ملک میں آپ میاں بیوی آپس میں لڑ ہی نہیں رہے, بہترین ماحول ہے, آپ کے گھر پہ قبضہ ہو گیا ہے, وہ بھی چائلڈہڈ ٹراما ہے. اچھا ویسے ہی بات یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ میں سے ایک جو ہے وہ بڑے دونوں میں پیار تھا, فوت ہو گیا, اب اس کا کوئی علاج ہے, موت کا کوئی علاج ہے, پھر ٹراما تو پھر. اچھا ٹرامے کے تو 25 کروڑ, مطلب آپ کا کاروبار فارغ ہو گیا ہے, آپ کو اسکول سے کوئی مسئلہ ہو گیا, آپ کو کوئی بلی کرتا تھا, آپ کو خدا نخواستہ ہراسمنٹ ہو گئی ہے, چائلڈہڈ ٹرامے کے تو 25 کروڑ طریقے ہیں. وہ تو بس یہ کہ اس کیس میں مطلب آپ کہہ رہے ہیں سر بیسکلی کہ میں اگری کرتا ہوں کہ جو آپ نے ایٹ ایچ ادر تھروٹس ہونا ہے گھر کے اندر اور اس پہ بچے نے متاثر ہونا ہے, تو ایک دوسرے کی تھروٹ چھوڑ دیں, علیحدہ ہو جائیں اور جوائنٹ کر لیں. اگر آپ دونوں کا موڈ ہے تو بچے پال پھول جائیں گے. بالکل, اگر دونوں کا موڈ ہے نا تو جوائنٹ کر لیں. ایک تو یہ کہ آپ دونوں کے اسکیجول کھلیں گے, دوسرا یہ ہے کہ وہ جو جب آپ کسی کو نہیں ملنے دیتے نا, یا ملنے دینے کو چھوڑو, جب آپ اس کو صحیح طرح سے رکھنے نہیں دیتے 3-4 دن, وہ بیسیکلی آپ کیا کر رہے ہو کہ, اور وہ دوسرا چاہتا بھی ہو, آپ اس کے ناک سے لکیریں نکلوا رہے ہو. اچھا آپ جب کسی کے ناک سے لکیریں نکلوا رہے ہو نا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے موو آن نہیں کیا, آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہو, آپ ابھی تک بدلہ لے رہے.
آپ موو آن کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دو. اگین وہ بچے کے لیے اگر خراب انفلوئنس ہے پھر نہیں, لیکن اگر بچے کے لیے ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے یار. ہاں سر دیکھیے میرا تو اپنا خیال ہے کہ اس ملک میں کیونکہ اس کانسیپٹ میں میچورٹی اتنی ابھی ہے, میچورٹی سے میرا مراد ہے کہ مطلب یہ چیز ابھی بھی ٹیبو مانی جاتی ہے, تو لوگ اس کو ڈیل نہیں کرتے, تو یہاں پہ میرے خیال میں یہ ایمیکبلی نہیں ہو سکتا فی الحال. یہ چیز جو انہوں نے کر لی ہے ان کو بہت سلوٹ ہے میری طرف سے, انہوں نے ایمیکبلی بچوں کو بھی کر لیا اور گھر والوں کو بھی کر لیا, اپنے آپ کو بھی کر لیا, اور اب ہیپی اپنی اپنی سیپریٹ لائف میں. بٹ یہاں پہ یہ بڑی ریئلٹی ہے میرے خیال میں کہ ایمیکبلی یہ چیز ہو جائے, کیونکہ یہاں پہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ باہر دیکھیں نا آپ کے پیرنٹس جو ہیں کہتے ہیں چل ٹھیک ہے یار, تو نے شادی کا بھی تو نے فیصلہ کیا تھا, ڈیورس کا بھی تمہارا فیصلہ ہے, بچوں کا دیکھ لینا, اس حد تک ہی بات ہوتی ہوگی زیادہ سے زیادہ. یہاں پہ تو وہ سارے گھر والے بھی بیچ میں پڑتے ہوں گے یار تجھے پتہ ہے انہیں پھر کیتا سی جو ہے اصل میں تجھے بتاتا ہوں. یہ بڑا مسئلہ ہے سر کہ ہم سراؤنڈیڈ ایک پوری ایک آؤٹر پریفری ہے جو کان لگے ہوئے آپ کی دیوار کے ساتھ کہ یہ ایتھے کی ہو رہے ہیں, تو وہ بھی ایک سب فیکٹر ہے جس کو مسئلہ ہوتا ہے بڑا. بالکل سر, وہ گیم آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے نا, مطلب وہ شادی کرنے کا تھا یا طلاق لینے کا تھا یا بچوں کی کسٹڈی کیسے ہوگی, یہ سارا کچھ آپ کو. وہ ایک بزرگ جب آگے کہتے ہیں نہیں میں تجھے بتاتا ہوں, تو کیوں بتاتا ہے کہ بیٹا ایسے نہیں ہوتا ہے, جو ہو جاتا ہوتا ہے تو کو دسیا نہ کرو کچھ, یہ اینڈ میں یہ ہوتا ہے زیادہ گلا نہ دسا کر لو. سر اس ملک میں نا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ بغیر کسی وجہ کے بھی جھوٹ بولتے ہیں, ان کو بیچاروں کو عادت پڑ جاتی ہے. مطلب ماں باپ کمرے میں, مطلب کوئی بھی کمرے میں انٹر ہوا ہے نا, آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے, آپ کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے پاکستان کا, ہے ویسی فضول حرکت لیکن بہرحال, اور انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے تھے, تو آپ نے اسی وقت سوچ کے نا کچھ جھوٹ بولا ہے, حالانکہ آپ کچھ بھی غلط نہیں کر رہے تھے. ہاں میچ دیکھ رہے تھے, آپ پڑھ کیوں نہ رہے ہو, آپ یہ بھی نہیں کہتے میں پڑھ رہا تھا, آپ کچھ اسی وقت آپ کی وائرنگ ہو گئی, وہ فون آیا تھا جی دفتر سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے, اور یہ ماں باپ نہیں, چایا چاچا پھپھو فلان, کیونکہ بزرگ جو ہے نا اس نے کہنا کہ دیکھو بیٹا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں پڑھتا ہوتا تھا یا جب میں میچ دیکھتا ہوتا تھا تو میچ میچ تو آپ نے کسی بزرگ کے سامنے اگر یہ کہہ دیں میں میچ دیکھ رہا تھا تو وہ کہے گا یار جب میں نے دیکھا تھا نا لنڈن جا کے میچ تب یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. تو سر اس کو ورڈ کریں سر, ہم نے کافی چیزیں کر دی ہیں آج, مطلب شروع ہم کرکٹ سے ہوئے تھے بٹ یہ بھی ضروری تھا سر. گیان آپ کو پتہ ہے سر, آج سر اصل میں وہ آئی تھنک 8-9 روزے ہو گئے نا سر, تو آپ کو میں نے کہا تھا سر کہ 8ویں 9ویں تک جب سسٹم سیٹ ہو جائے گا تو گیان خود ہی آ جائے گا سر. یہ آپ کو سر پروف کر دیا, یہ ہوا ہے سر. اجازت لیتے اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی.